السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین, مصروفیات کی وجہ سے آپ کے پاس دو چار روز بعد حاضر ہوں اور خبریں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں ای او بی آئی, نیشنل بینک, پی ٹی سی ایل اور دیگر ملازمین کے حوالے سے, کیونکہ ہر جگہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کی آواز بننے کی, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے نیشنل بینک کی یا پی ٹی سی ایل کی یا ای او بی آئی کی. بعض اوقات احباب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں کی. ہم نے مجموعی بات جو ہے وہ مستضعفین کی, مظلومین کی کرتے ہیں, اور سب کے دکھ جو ہے وہ سانجھے ہیں, مسائل سانجھے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھوں سے دور رکھے. آج ہم سب سے پہلے نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. بہت بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز 99 کے بعد ریٹائر ہوئے اور ان پر افطار ڈالی گئی, اور اس کے بعد پھر ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد وہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہیں واضح طور پر ان کا حق ملنے جا رہا ہے. اس میں جو کچھ ہوا وہ تو ہم بتا چکے ہیں, لیکن آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں, کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق 15 تاریخ تک سارا ورک کمپلیٹ کرنے کی مینجمنٹ نے ہدایت کی تھی. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز جس طرح یا تنخواہ دار جس طرح تنخواہ لیتے ہیں بیک مشت کریڈٹ ہو جاتی ہے, اب ان کا یہ پروگرام ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کی بات ہم نے کر لی. اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس خبریں ہیں. سب سے پہلے ای او بی آئی کے حوالے سے ایک بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ کمائی جو ہے وہ تو ای او بی آئی کی پینشنرز کی ہے, لیکن اس میں جو یونین ہے, ٹریڈ یونین, ہم خدا نخواستہ ان کے بدخواہ نہیں ہیں, بہت دفعہ کہا ہے, وہ جو ہیں وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ رکھتے ہیں, ان کی سنی بھی جاتی ہے. لیکن جن کی, میں تو یہ کہوں گا کہ بالواسطہ جن کی کمائی پر وہ پل رہے ہیں انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا. اور ایک نجی چینل پہ زبیری صاحب کو آپ جانتے ہیں, ایفوا کے وائس پریزیڈنٹ, بڑے فعال ہیں ماشاءاللہ دیگر لوگوں کی طرح, تو انہوں نے ایک چینل میں گفتگو کرتے ہوئے جو کہا, اس کا ایک مختصر سا کلپ جو ہے وہ میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یونین کو مراد دیں لیکن خدا را پینشنرز کا خیال رکھیں. تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. یونین کی ڈیمانڈ جو آئی ہے, ای او بی آئی کی جو امپلائیز یونین ہے, انہوں نے اپنے لیے جو چارٹر ڈیمانڈ کیا ہے وہ کہیں زیادہ دیا ہے. اور اسے ہے نا کہ اگر انویسٹمنٹ ہے ای او بی آئی کی, پہلے اگر اس کو مثال کے طور پہ 10 ارب ملتے تھے اس سے, تو اب اس کو آج کے مہنگائی کے دور کے حساب سے اسی ایک بات کو کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو وہ 50 ارب ہو گئے ہوں گے, 60 ارب ہو گئے ہوں گے. میں ایک مثال دیا. تو یہ اتفاق کہہ رہا ہے کوئی کہ ان کے اثاثے کم ہو جائیں گے, یا ان کی جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی اگر ڈبل کر دی جائے پینشن. تو یہ کتنی لاجیکل بات کرتا ہے. یہ ہر سال ہر 3 سال کے بعد ایکچوریل رپورٹ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کروانا, ایکچوریل رپورٹ. تو ایکچوری بھی یہ میرے حساب سے ایکچوری بھی بڑی مینیپولیٹڈ ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی وہ یونین کی ڈیمانڈ جو آئی ہے, ای او بی آئی کی جو امپلائیز یونین ہے, انہوں نے اپنے لیے جو چارٹر ڈیمانڈ کیا ہے وہ کہیں زیادہ دیا ہے. اور اسے ہے نا کہ اگر انویسٹمنٹ ہے ای او بی آئی کی, پہلے اگر اس کو مثال کے طور پہ 10 ارب ملتے تھے اس سے, تو اب اس کو آج کے مہنگائی کے دور کے حساب سے اسی ایک بات کو کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو وہ 50 ارب ہو گئے ہوں گے, 60 ارب ہو گئے ہوں گے. میں ایک مثال دیا. تو یہ اتفاق کہہ رہا ہے کوئی کہ ان کے اثاثے کم ہو جائیں گے, یا ان کی جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی اگر ڈبل کر دی جائے پینشن. تو یہ کتنی لاجیکل بات کرتا ہے. یہ ہر ہر 3 سال کے بعد ایکچوریل رپورٹ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کروانا, ایکچوریل رپورٹ.
दौर के हिसाब से उसी एतबार से उनकी इनकम में भी इजाफा हुआ है, तो वो 50 अरब हो गए होंगे, 60 अरब हो गए होंगे। मैं एक मिसाल दिया, तो ये इस्तेमाल कह रहा है कोई कि उनके असासे कम हो जाएंगे या। तो नाज़रीन ये आपने सुन लिया। इसका जो बताने का मकसद या सुनवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको सूरत हाल पता चले। एक चोरियल रिपोर्ट एक तो 3 साल बाद होती है। अब हमारे ज़राए के मुताबिक एक चोरियल रिपोर्ट जो है वो ये उनका जवाब है जो कहते हैं कि आप बताएं पेंशन कब बढ़ रही है। तो एक्चुअरियल रिपोर्ट के बाद फिर अगला मरहला जो है वो होता है, उसके मुताबिक जो है पेमेंट बढ़ती है। उस वाले से जैसे ही हमें कोई ख़बर मिलेगी वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको अगर हमें मिल जाए पीटीसीएल का एक जो पेंशनर्स का एक मैसेज है जो मेरे ख़्याल में मेरा व्यू पॉइंट है। अमूमन मैं इनके जो आपस के इख्तलाफात हैं पेंशनर हज़रात के, ख़ुसूसी तौर पर पीटीसीएल के पेंशनर्स में ये चल रहा है, मैं इसे उजागर नहीं करता। लेकिन अगर कोई साहिब मशवरा हो जो मेरे अपने ही ख्यालात हों तो वो मैं ज़रूर बयान करता हूँ। ये मोहम्मद इसहाक मक्सी साहब की एक मैसेज है, ये हम आपको बस पढ़ के आपसे इजाज़त चाहेंगे। तमाम पेंशनर्स एक्टिव ख़वातीन और हज़रात से दरख्वास्त है कि पोस्ट लिखते और ऑडियो वॉइस चलाते वक्त अच्छे अल्फाज का चुनाव किया करें। उम्र के लिहाज से और बहैसियत पेंशन हमारा रिश्ता बरदराना ताल्लुकात से इस्तवार है, लिहाजा सबको एहतियात बरतना चाहिए। चूँकि हमारे तनकीदी जुमलों इस्तेमाल करने से इख्तलाफात जन्म लेते हैं और इसका फ़ायदा पीटीसीएल और पीटीईटी इंतज़ामिया उठाते रहते हैं। इस इख्तलाफी मसाइल पर हमारी कोशिशें नाकामी का सबब बनते रहे हैं, लिहाजा 2 अहम गलतियों की वजह से नाकामियों का सामना करते हुए 15 साल में बहुत से नुकसान उठाने पर मजबूर हुए हैं। नंबर 1 बहुत वैलिड बात की है उन्होंने। नंबर 1 चंदे का जिक्र और एक दूसरे पर तनकीदी जुमले कसे जाने की बिना पर उम्मीद करता हूँ अपने जायज़ हकूक़ की खातिर ऐसी हरकत से परहेज़ करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। एक दूसरे के एहतराम करते रहें, मसाइल का हल निकल आएगा। और नाज़रीन दोबारा किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमसे क्या सवालात किए गए हैं और उससे जुड़े हुए जवाबात हैं वो बहुत से व्यूवर्स के लिए फ़ायदा मंद होंगे या उनके अज़हान में वो पनप रहे होंगे। तो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।